دوستو، اسلامی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا جب بھیتر سے بے حد کمزور ہونے کے باوجود ایک سلطنت نے چین سے لے کر ہندوستان اور اسپین تک اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ لیکن اسی سلطنت کے آنے کے ساتھ خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا اور اسلامی دنیا میں پہلی بار بادشاہت کی بنیاد رکھی گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بنو امیہ کی حکومت، یعنی دا امید ڈائنیسٹی کی۔ اس دور میں ایک ایسا بھی واقعہ ہوا جب ایک امید حاکم نے مکہ اور مدینہ کو گھیر لیا۔ اتہاس گواہ ہے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور افسوس یہی وہ دور تھا جب مسلمان دو بڑے فرقوں میں بٹ گئے، سنی اور شیعہ۔ آج ہم جانیں گے بنو امیہ کا اصل اتہاس، یہ قبیلہ قریش کی کس شاخ سے شروع ہوا، ان کا ہاشمی قبیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا، اسلام لانے کے بعد ان کا رویہ کیسا تھا، حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کیا یہ امید خاندان سے جڑے تھے، اور یزید کی اولادیں آج کس دیش میں رہتی ہے، اور آج یہ لوگ کہاں بستے ہیں۔ چلیے اب چلتے ہیں اس جگہ سے جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ عبد مناف بن قصی جو قریش کے بزرگوں میں سے تھے اور جن کی زندگی 5ویں صدی کے لگ بھگ 450 عیسوی میں تھی۔ عبد مناف کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے 2 تھے جڑواں بھائی، ایک کا نام تھا عبد شمس اور دوسرے کا نام ہاشم۔ روایتوں کے مطابق جب یہ دونوں پیدا ہوئے تو ان کے جسم آپس میں جڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہاشم کے پیروں کا حصہ عبد شمس کے ماتھے سے چپکا ہوا تھا، اور پھر ان کے والد نے اپنی تلوار سے دونوں کو الگ کیا۔ اس واقعے کو کچھ لوگ نشانی مانتے ہیں کہ ان دونوں خاندانوں میں آگے چل کر جدائی اور ٹکراؤ ہوگا۔ اب یہاں ایک بات صاف کر دینا ضروری ہے، عبد شمس دراصل وہ شخص تھے جن سے آگے چل کر بنو امیہ قبیلہ بنا، وہی دوسری طرف ہاشم وہی شخص تھے جن کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور انہی سے بنی ہاشم کا سلسلہ چلا۔ ان دونوں بھائیوں ہاشم اور عبد شمس کے درمیان رشتہ تو تھا، مگر اکثر دشمنی اور مقابلے کا ماحول بھی رہا، اور یہی دشمنی آگے چل کر بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان بھی جاری رہی، یہاں تک کہ اسلام لانے کے بعد بھی۔ جب عبد شمس کا بیٹا امیہ جوان ہوا تو اسے اپنے چچا ہاشم کی دریا دلی اور مہمان نوازی کا مقابلہ کرنا مشکل لگنے لگا، کیونکہ ہاشم نے مکہ آنے والے حاجیوں کی میزبانی اور خدمت کا ذمہ اپنے سر لے لیا تھا، جو کہ اس دور میں بہت ہی عزت والا کام مانا جاتا تھا۔ اسی لیے امیہ نے ایک دوسرا راستہ چنا، اسے مکہ کی فوجوں کا کمانڈر بنا دیا گیا، اور یہی سے بنو امیہ کی سیاسی اور فوجی طاقت کا آغاز ہوا۔ اب آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پر۔ تو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بنی امیہ ہمیشہ مخالفت کی سب سے آگے کی لائن میں کھڑی رہی، اور اس لسٹ میں سب سے اوپر تھا ایک نام ابو سفیان۔ حالانکہ ایک بات یہاں بھی سمجھنی چاہیے کہ غزوہ بدر کے وقت ابو سفیان نے جنگ ٹالنے کی صلاح دی تھی، مگر مخالفت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر سال 630 عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، اور اسی فتح کے بعد بنو امیہ کے زیادہ تر لوگ اسلام لے آئے، جن میں شامل تھے ابو سفیان، ان کے بیٹے یزید جس کا پورا نام یزید بن ابو سفیان تھا، اور معاویہ۔ اور یہی سے کہانی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں میں کچھ ایسے انتظامی اور فوجی ہنر ہیں جو نئے اسلامی نظام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ابو سفیان کو یمن اور طائف جیسے علاقوں کی حکومت دی گئی، اور ان کے بیٹے معاویہ اور یزید کو سیریا کی فوجی کمان سونپ دی گئی۔ تو دوستو، سال تھا 656 عیسوی جب اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس دردناک واقعے نے مسلمانوں کے بیچ پہلی سول وار، گروہ یدھ کی شروعات کر دی۔ اب جنگ باہری دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی بھائیوں سے شروع ہونی تھی۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ تھا، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہے، دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت شام یعنی سیریا کے گورنر تھے اور بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔
اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ اس 5 سال لمبی جنگ کے نتیجے میں مسلمان 3 بڑے فرقوں میں بٹ گئے۔ پہلا سنی جو حضرت علی اور خلفائے راشدین کے ساتھ تھے، دوسرا شیعہ جو امام علی کو پہلا اور اصلی امام مانتے تھے، تیسرا خوارج جو دونوں سے الگ ہو کر مسلک بن گئے۔ اس جنگ کے بعد خلافت اپنے معنوں میں ختم ہو گئی اور حکومت اب چلی گئی معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں۔ سال 661 عیسوی میں امیر معاویہ نے بنو امیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو اسلامی دنیا کی سب سے پہلی بادشاہی حکومت بنی۔ سب سے پہلے انہوں نے خلافت کا مرکز یعنی کیپٹل کوفہ سے ہٹا کر دمشق میں کر دیا، یعنی اب اسلامی حکومت کا طاقتور حصہ عرب کے دل مکہ مدینہ سے نکل کر شام میں چلا گیا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ شروع میں امیہ قبیلے کے لوگوں کو سرکاری عہدوں اور شورا یعنی کونسل میں شامل نہیں کیا گیا، انہیں مدینہ تک ہی محدود کر دیا گیا۔ پھر آیا سال 676 عیسوی، جب امیر معاویہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے مسلمانوں کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا وارث اور جانشین گھوشت کر دیا، اور یہ تھا مسلمانوں کے لیے ایک نئی اور پہلے کبھی نہ ہوئی بات، کیونکہ اس سے پہلے خلیفہ کو شورا یعنی کونسل صلاح مشورہ سے چنا جاتا تھا، امت کی رائے اور صحابہ کی سہمتی سے فیصلہ ہوتا تھا، لیکن اب خلافت وراثت میں دی جا رہی تھی، جیسے کسی بادشاہی تاج کی طرح۔ جب 680 عیسوی میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا یزید بنا امت کی رائے لیے اسلامی حکومت کا بادشاہ بن گیا، اور یہی وہ پل تھا جس نے کربلا کی زمین تیار کر دی۔ پیارے دوستو، اسلامی اتہاس میں اگر کسی ایک شخص کو سب سے زیادہ نفرت اور لعنت کا نشانہ بنایا گیا تو وہ ہے یزید ابن معاویہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یزید کو اپنی حکومت بچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت چاہیے تھی، کیونکہ وہ نواسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور امت میں ان کی عظمت اور سچائی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ مگر امام حسین نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ظالم بادشاہ کے ہاتھ پر وفاداری کی قسم نہیں کھا سکتے، اور پھر جو ہوا اس نے پورے اسلامی اتہاس کو ہلا کر رکھ دیا۔ یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بہت بے رحمی سے کربلا میں شہید کروا دیا۔ صرف امام حسین ہی نہیں، ان کے 72 گھر والوں اور ساتھیوں کو بھی 3 دن کی پیاس کے بعد بے حد بے رحمی سے قتل کیا گیا، اور اس کے بعد عورتوں کو قید کر لیا گیا، جن میں شامل تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور امام کی بہنیں بیٹیاں۔ یہ واقعہ 10ویں محرم یوم عاشورہ کو ہوا، اور آج تک پوری دنیا کے مسلمان اس دن کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور سبق لیتے ہیں۔ لیکن ظلم یہی ختم نہیں ہوا۔ یزید نے اس کے بعد مکہ اور مدینہ کو بھی گھیر لیا۔ مدینہ کا واقعہ جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اس میں ہزاروں صحابی اور مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، اور مکہ میں کعبہ پر کیٹاپلٹ یعنی منجک سے پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ کعبہ کا حصہ جل گیا۔ مگر یزید کی یہ ظالم حکومت زیادہ دن نہیں چلی، صرف 3 سال بعد یزید کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے معاویہ II کو یعنی معاویہ دوسرا جو یزید کا بیٹا تھا، معاویہ ابن یزید، اس کو خلیفہ بنایا گیا۔ مگر اتہاس کار لکھتے ہیں کہ اس نے صرف 20 دن حکومت کی اور پھر یکایک اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ چونکہ معاویہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اسی لیے بنو امیہ کی پہلی شاخ کا سلسلہ یہی ختم ہو گیا، اور اسی کے ساتھ شروع ہوا اسلامی دنیا کا دوسرا گروہ یدھ یعنی سول وار، جس کے بعد حکومت چلی گئی امید خاندان کی دوسری شاخ میں۔ تو دوستو، جب معاویہ کی نسل کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی یزید کا جو بیٹا تھا اس کا کوئی ونشج نہیں تھا، تو اس کا سلسلہ وہی ختم ہوا، تو پھر اس کی دوسری شاخ سے ایک شخص ابھرا، مروان بن حکم، جو کہ معاویہ کے کزن یعنی چچیرا بھائی تھے۔ مروان بن حکم نے دوسرے سول وار کا خاتمہ کیا اور بنو امیہ کی نئی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اتہاس بتاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مروان نے
بازنطائن یعنی رومن عیسائیوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا اور ان جنگوں میں بہت بڑا مال غنیمت ملا، جس کی وجہ سے وہ بنو امیہ کا سب سے امیر حاکیوں میں گنا گیا۔ اس کے علاوہ مروان نے حضرت عثمان کے دور میں ان کا سیکریٹری بن کر بھی کام کیا تھا، یعنی وہ ام الکتابت یعنی آفیشیل ڈاکومنٹیشن کا ذمہ دار تھا۔ اب باری آتی ہے اس کے بیٹے کی، عبد الملک بن مروان، جسے اتہاس میں امید ایمپائر کا ماڈرنائزر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے قانونوں میں بہت سے نئے سدھار کیے، حکومت کے نظام کو بہت مضبوط کیا، اور سب سے اہم سال 688 عیسوی میں بیت المقدس یعنی جیروسلم میں ڈوم آف دا راک یعنی گنبد صخرہ بنوایا، جو آج بھی ویسا ہی موجود ہے۔ اور ایک بڑی بات، عبد الملک اسلامی اتہاس کا پہلا حاکم تھا جس نے سکوں پر اپنا نام کھدوایا۔ اس سے پہلے رومی اور فارسی سکے استعمال ہوتے تھے۔ اس فیصلے سے اسلامی حکومت کی پہچان مضبوط ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس نے اسے اتہاس میں زیادہ مشہور اور وواداسپد بنا دیا۔ عبد الملک نے اپنے دور میں حجاج بن یوسف کو مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مکہ پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ تھا، جو بنو امیہ کی خلافت کو غیر شرعی مانتے تھے۔ اور پھر ہوا وہ جو اتہاس کا سب سے دکھد اور خوفناک واقعہ بنا۔ حج کے دوران حجاج کی فوج نے مکہ پر منجنیق سے پتھر اور آگ کے گولے برسائے۔ حرم شریف یعنی خانہ کعبہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 7 مہینے تک مکہ گھیرا رہا اور آخرکار ابن زبیر شہید کر دیے گئے۔ مکہ ایک بار پھر بنو امیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بدلے میں عبد الملک نے حجاج کو مکہ کا گورنر بنا دیا۔ حجاج بن یوسف کا تعلق تھا بنو ثقیف قبیلے سے، جو عرب کے طائف علاقے میں بستے تھے۔ عبد الملک کا انتقال ہوا سال 705 عیسوی میں، اور اس کے بعد اس کا بیٹا الولید بن عبد الملک بنو امیہ سلطنت کا 6واں حاکم بنا۔ پیارے دوستو، جب الولید بن عبد الملک خلیفہ بنا تو اس نے دوبارہ سے اسلامی فتح کی رفتار تیز کر دی۔ اسلامی فوجیں اب پورب اور مغرب دونوں طرف بڑھ رہی تھی، یعنی ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف۔ اور ولید کو اپنی ہر فتح میں جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا وہ تھا حجاج بن یوسف۔ الولید کے دور میں بنو امیہ کی فوجیں اسپین تک پہنچ گئی اور وہاں ایک نیا دور شروع ہوا۔ اسی کے ساتھ سال 712 عیسوی میں حجاج بن یوسف نے اپنے بھانجے محمد بن قاسم کو صرف 17 سال کی عمر میں سندھ یعنی آج کا پاکستان کا حصہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اور پھر وہ ایتہاسک لمحہ آیا جب اسلام پہلی بار ہندوستان کی سرزمین پر داخل ہوا، دیبل نامک شہر سے۔ اس فتح کو اسلامی اتہاس کا سب سے اہم موڑ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہی سے سبقۂ ہند یعنی ساؤتھ ایشیا میں اسلام کا سفر شروع ہوا۔ مگر سال 715 عیسوی میں الولید کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا، مگر اس کا انداز بالکل الگ تھا۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی سارے پرانے گورنر اور جنرلز کو برخاست کر دیا، اور ان لوگوں کو جو فتح میں کامیاب ہو رہے تھے جیسے محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر، دونوں کو شہید کروا دیا۔ اس کا سیدھا اثر پڑا کہ جو امید سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی وہ وہی رک گئی۔ مگر سلیمان کی زندگی کے آخری لمحوں میں ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے پوری امت کو حیران کر دیا۔ اس نے نہ اپنے بیٹے کو نہ اپنے بھائی کو بلکہ اپنے چچیرے بھائی عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین بنا دیا۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے، اور یاد رکھیے عمر بن عبدالعزیز وہ شخص تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی حضرت لیلہ کے بیٹے تھے۔ اسی لیے انہیں اتہاس میں کہا جاتا ہے سیکنڈ عمر یعنی دوسرے عمر۔ وہ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ بنے، مگر ان کے طور طریقے اور سادگی نے انہیں باقی امید حکمرانوں سے کل الگ کر دیا۔ اسی وجہ سے سنی مسلمان انہیں خلفائے راشدین میں 5واں نہیں بلکہ 6واں خلیفہ مانتے ہیں۔ جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز نے حکومت سنبھالی، انہوں نے سخت اسلامی سدھار لاگو کیے، کرپشن پر لگام لگائی اور پوری سلطنت میں انصاف اور ایمانداری کا نظام پھیلایا۔ پیارے دوستو، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بنو امیہ کے سب سے پرہیزگار، انصاف پسند اور عظیم حکمران مانے جاتے ہیں۔
ان کے ارد گرد تب کے سب سے بڑے علماء یعنی اسلامی اسکالر موجود رہتے تھے اور ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں وہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ان کی ایک سب سے اہم کوشش تھی کہ انہوں نے پہلی بار حدیثوں کی کلیکشن کا حکم دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لکھت طور پر محفوظ رہ سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے پورے ملک میں تعلیم کو ضروری قرار دیا تاکہ کوئی بھی مسلمان علم سے محروم نہ رہے۔ جہاں تک ان کی فوجی حکمت عملی کی بات ہے، وہ بہت ہی امن پسند خلیفہ تھے۔ حالانکہ خود بہت اچھی فوجی قابلیت والے انسان تھے، مگر انہوں نے قسطنطنیہ، ایشیا مائنر اور یورپ کے کئی حصوں سے اسلامی فوجوں کو واپس بلا لیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے اپنے اندرونی نظام اور امت کی حالات سدھارنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دور میں اسپین کے کئی علاقے فتح کیے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے، اس سے پہلے ان کا سالانہ منافع 50,000 دینار تھا، مگر جب خلافت ملی تو انہوں نے اپنا سارا مال بے مال بیت المال سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے زکوٰۃ اور ٹیکس وصولی کا سسٹم بھی اسلامی اصولوں پر درست کر دیا، مگر بنو امیہ کا شاہی طبقہ ان کی سادگی، برابری اور انصاف کو ہضم نہیں کر سکا۔ انہوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور پھر ان کے ہی ایک خادم یعنی نوکر کے ذریعے انہیں زہر دے دیا گیا، اور اس طرح سال 720 عیسوی میں صرف 3 سال کی حکومت کے بعد عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد بنو امیہ کے باقی حکمران نہ تو اتنے پاپولر رہے اور نہ ہی قابل۔ عبد الملک بن مروان کی اولاد میں سے کئی لوگ خلیفہ بنے، مگر ان کے دور میں بغاوتیں بڑھتی گئی، حکومت کمزور ہوتی گئی اور امت میں اشانتی پھیلتی رہی۔ بنو امیہ کا آخری طاقتور حکمران تھا ہشام بن عبد الملک، مگر جب 743 عیسوی میں اس کا بھی انتقال ہوا تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ صرف ایک ہی سال میں 3 خلیفاؤں نے تخت سنبھالا اور کھو دیا۔ سلطنت اب اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا انت بہت قریب تھا۔ تو دوستو، مروان دوسرے کے دور میں اسلامی حکومت کی جڑیں اندر سے ہل چکی تھی، اور پھر شروع ہوا خراسان، آج کے ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا سے ایک بغاوت کا طوفان جس نے بنو امیہ کی 90 سال پرانی سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور سال 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ اب عرب اور مشرقی اسلامی دنیا کی باغ ڈور ایک نئے خاندان کے ہاتھوں میں چلی گئی، بنو عباس، جو کہ بنی ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اسی خاندان سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا۔ مگر ایک حیرت کی بات یہ تھی کہ حالانکہ بنو امیہ عرب کی سطح سے باہر ہو چکے تھے، مگر اسپین میں ان کی ایک شاخ نے اپنی حکومت کو بچا لیا، اور وہاں سے شروع ہوا انڈالوس کا وہ دور جہاں بنو امیہ نے پھر ایک بار علم، تہذیب اور ترقی کی نئی مثالیں قائم کی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بنو عباس کی تاریخ یعنی اتہاس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں بنو عباس، تو ہم اس کے اوپر بہت جلد ایک ویڈیو لے کر آئیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی دعاؤں اور سپورٹ سے ہی ہم اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ شکریہ۔